ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری پیداوار کم ہو، کبھی بھی نہیں چاہتے. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں پیداوار زیادہ ہو، پیداوار زیادہ ہو، پیداوار زیادہ ہو. اور اللہ نے اسے کھیتی کہا ہے تو اس کی بھی پیداوار اولاد ہے. یہ بے وقوف کہتے ہیں کم بچے خوشحال کرانا. لفظ کھیتی بتا رہا ہے کہ اس سے اولاد مانگو، جتنی ہوگی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. وہ کوئی ساڑھا تھوڑے لے کے آئے گی، اس کے ماتھے پہ اس کا اپنا رزق لکھا ہوتا، وہ لے کے آتا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے اولاد کو ایک راستہ دکھانا ہے. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غریبوں کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوتا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا. ایک بیٹا ہو نافرمان ہو تو سب بن گیا، ایک بیٹی ہو نافرمان ہو کیا اچار پاوے. 10 بیٹے فرما بردار ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی. اور ایک کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی موت آ جاتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں پریشان. میرا گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اللہ اس کی بخشش فرمائے. ماں کی طرف سے بھی کروڑوں پتی، باپ کی طرف سے بھی. ماں کی جائیداد بھی بے شمار تھی، باپ کی بھی. تو اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. تو میں گیا تعزیت کے لیے. ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ میں باہر بیٹھا ہوں، مجھے اندر بلا لیا، گھر میں بلا لیا. تو اتنا روئی، وہ میرے گلے لگ کے اتنا روئی کہ ایک تو اس لحاظ سے وہ کہتی تھی میرا ایک ہی دوست ہے طارق جمیل. لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں، کہنے لگی میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اولاد اللہ اور کر نہیں بھائی کوئی کافی ہے، کوئی کافی ہے، کوئی کافی. تو ہمیں چھوڑ کے وہ چلے گئے. تو لفظ کھیتی میں یہ مطلب ہے کہ تو بڑا پاگل پانا کہ بھائی میں اکھا میری کپا 100 من دی بجائے 20 من ہوگی، تو مجھ سے پاگل ذمہ دار کون ہوگا؟ نہیں، وہ میری گندم 50 من کی بجائے 15 من ہوگا. کوئی ایسا پاگل ہے؟ حرث کے لفظ میں ہی یہ ایک خوبصورت پیغام ہے. یہ زمین کا چپا چپا انسانوں سے بھر جائے پھر بھی روٹی کم نہیں ہوگی جو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ جو رزق میں تنگی آئی ہوئی ہے، یہ سودی نظام، جوا، سٹا، سٹاکنگ اور دھوکے بازی، فراڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے رزق کو